شامدین ایک دانا سے کسی نے سوال پوچھا کہ میں ایک مسئلہ رکھتا ہوں اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ میں مصیبت سے پہلے بھی اور مصیبت کے دوران بھی زیادہ پریشان رہتا ہوں، بہت زیادہ گھبرایا رہتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ مصیبت میں پریشان ہو جانا انسان کا ایک فطری تقاضا ہے، مگر پریشان رہنا اور پھر کسی بھی بھروسے کی طرف نہ جانا یعنی خدا سے دور رہنا، یہ تو واقعی ایک احمق ہونے کا الٹیا دیتا ہے، ایک انٹیمیشن دیتا ہے۔ میں آج اس پروگرام میں جیسے کہ تعارف کروا رہا تھا کہ ہمارے علماء کرام موجود ہوں گے۔ عمران بشیر صاحب کا تعارف میں نے کروایا، مولانا صاحب کا خصوصی شکریہ کہ آپ تشریف لے کر آئے، کراچی کو آپ نے زینت بخشا۔ آج الف لام میم کی اسکرین پہ آپ جلوہ افروز ہیں۔ میں بھروسے کے موضوع کو آپ ہی کے اوپر رکھتا ہوں اور آج رخ بھی بھروسے کے سوالات کا آپ کی طرف رکھتا ہوں۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام بہت علیکم شکریہ ورحمۃ اللہ۔ قبلہ، السلام علیکم۔ اور صاحب سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ اللہ پہ بھروسہ کرنے سے مراد کیا ہے؟ ہم دیگر چیزوں سے قطع نظر ہو جائیں، رہبانیت اختیار کر لیں، جنگلوں میں چلے جائیں، ویرانے میں رہیں، اس سے اصل مفہوم کیا نکلتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ قرآن پاک میں توکل کا لفظ تقریباً 43 مرتبہ آیا ہے، بار بار اس کا تکرار کہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا۔ لیکن جو آپ نے فرمایا نا کہ جنگلوں بیابان میں چلے جائیں، تو لا رہبانیت فی الاسلام ولا نفسانیت فی الاسلام، نہ تو اسلام ہمیں رہبانیت کا سبق دیتا ہے اور نہ ہی رہبانیت کا سبق دیتا ہے۔ رہبانیت یہ ہے کہ سب کچھ چھوڑ کے چلے جانا، بالکل جنگل بیابان میں، اور نفسانیت یہ ہے کہ اپنے نفس کے غلام بن جانا۔ صحیح۔ تو دونوں چیزوں کی میانہ روی خیر الامور اوسطھا، کہ نہ ہم نے من چاہی پہ چلنا ہے، نہ نفسانیت پہ چلنا ہے، اور نہ رہبانیت پہ چلنا ہے۔ کس پہ چلنا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ جو ہم سے چاہتے ہیں جس موقع پہ، اس پہ چلنا ہے۔ باقی رہا توکل کیا ہے، تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر توکل کو جس درجے میں بیان کیا گیا ہے، میرا خیال میرے ایک طالب علم ہونے کے ناقص رائے کے مطابق اس سے خوبصورت انداز اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور اگر یوں کہا جائے کہ پورے قرآن کا خلاصہ، تو وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تمام عبادتیں، چاہے وہ توحید کے اعتبار سے ہوں، چاہے وہ عقیدے کے اعتبار سے ہوں، چاہے وہ سنن کو اپنانے کے اعتبار سے ہوں، کسی بھی اعتبار سے، جہاد ہو، تبلیغ ہو، سب کچھ عبادات میں آ جاتا ہے۔ تو یا اللہ عبادت ہم ساری تیرے لیے کرتے ہیں اور تجھ ہی سے اس کا بدلہ اور مدد مانگتے ہیں، تیرے علاوہ ہم کسی سے کوئی امید نہیں رکھتے۔ اور حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ جیسا مجھ سے گمان کرتا ہے نا، میں ویسے اس کے ساتھ معاملہ، انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ جیسے مجھ سے گمان کرے گا۔ اب ایک غیر مسلم ہے، وہ اپنے جو بھی اس کے جن کو بھی وہ اپنا معبود سمجھ رہا ہے، وہ ان سے گمان کر رہا ہے، ان کا معاملہ ادھر سے چل رہا ہے۔ صحیح۔ مسلمان جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات پہ اعتماد اور بھروسہ کرتا ہے، جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ دنیا میں 4 چیزوں پر عام طور پر لوگ امیدیں لے کے چلتے ہیں اور چاروں ہی نقصان میں جاتے ہیں۔ یا تو لوگ مال کے اوپر مال کے بل بوتے پہ زندگی بسر کرتے ہیں، تو فرمایا من اعتمد علی مالہ فقد قل، اس کے مال سے برکت ختم ہو جائے گی۔ آج آپ دیکھیں کہ ہر بندہ پیسہ کما بھی رہا ہے، پہلے ایک کمانے والا تھا، 10 کھانے والے ہوتے تھے، برکت ہوتی تھی، برکتیں ختم ہو جائیں گی کیونکہ مال کے اوپر ہم نے بھروسہ کر لیا کہ پیسہ آئے گا تو معاملے حل ہوں گے۔ اللہ کی قسم پیسوں سے معاملے حل نہیں ہوں گے، معاملے حل صرف اور صرف اللہ کے چاہنے سے ہوں گے۔ اچھا۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ محنت کرنا چھوڑ دیں۔ صحابہ نے محنت کی، اللہ کے محبوب خود محنت فرما رہے ہیں، تجارت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، بکریاں چرا رہے ہیں، تو یہ محنت کے سارے اسباب ہیں۔ محنت کرنا ہے اور امید اللہ کی ذات پہ، صرف نتیجہ اللہ کی ذات پہ۔ تو 4 چیزیں حضرت علی نے فرمائی، جو مال کے بل بوتے پہ کرے گا مال سے برکت ختم۔ من اعتمد علی علمہ فقد ضل، میں بڑا جاننے والا ہوں، میرے پاس بہت کچھ ہے، تو میں گمراہی کی طرف جائے گا۔ من اعتمد علی عقلہ فقد اختل، میرے سے بڑا سمجھدار کوئی نہیں، تو فرمایا اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہوگا۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا من اعتمد علی سلطانہ فقد ضل، جو اپنے تعلقات اور اپنے عہدوں کی بنیاد پر زندگی بسر کرے گا، میرا فلاں سے تعلق، اور اسی بنیاد پہ ہم سیلفیاں لے رہے ہوتے ہیں دکھانے کے لیے کہ میرا یہ پروفائل ہے۔ بھئی یہ پروفائل چھوڑے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس سے بڑی کیا پروفائل ہونی، میں حضور کا امتی ہوں، اس سے بڑی کیا سعادت ہونی ہے۔ جی۔ کوئی چاہے وزیر ہے چاہے فقیر ہے، دونوں رب کے بارگاہ میں برابر ہیں۔ ہاں بڑا ہوا وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لہٰذا ان معیارات سے ہم نکلیں کہ ہم اپنی پروفائل ہی پیش کرتے ہیں، دیکھیں جی میرا فلاں ہوتے والے سے، فلاں پیسے والے سے، یہ دیکھیں میری اس کے ساتھ تصویر ہے۔ یہ معیارات نہیں ہے، معیار کیا ہے کہ میرا رب سے تعلق۔ چھوٹا بچہ نا، ابھی عید کی شاپنگ آ رہی ہے، تو جاتا ہے تو پوچھتے ہیں کہ بھئی کہاں جا رہے ہو؟ جی شاپنگ کرنے جا رہا ہوں۔ پیسے ہیں تیرے پاس؟ میرا ابو ہے نا میرے ساتھ۔ تو یہ اللہ کی معیت، جیسے چھوٹے بچے کو باپ کے ہونے کا احساس ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدا، اللہ اکبر، کیا اللہ کافی نہیں اپنے بندے کے کافی لیے؟ نہیں، کیا ہو گیا سبحان تجھے؟ اللہ، سبحان اللہ۔ یا ایھا الانسان
ما غرک بربک ہاں غرہ کبھی رب کل کے، کیا ہو گیا تجھے، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال یہ دیا ہے؟ جھنجھوڑنے جیسا ہے بالکل، انسان پلٹ آیا نا اس کی طرف جو سب کچھ دے رہا ہے. بہت اچھی گفتگو آپ فرما رہے ہیں ڈاکٹر عمیر صدیقی صاحب. توکل کے معنوں میں یہ معنی بھی آتا ہے کہ ہم تدبیر کرنا چھوڑ دیں، اسباب تیار کرنا چھوڑ دیں، یعنی اس کا اصل مفہوم اگر میں سمجھنے کی کوشش کروں تو میں نوکری کروں نہ کروں، کاروبار کروں نہ کروں، صرف توکل کر کے بیٹھ جاؤں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. توکل حسن اخلاق کی ایک ایسی صفت ہے ماشاء اللہ. جو انسان کو اس مرتبے اور مقام تک پہنچا دیتی ہے کہ وہ تدبیر اور اسباب و علائق کو اختیار تو ضرور کرتا ہے، لیکن بھروسہ اور مسبب الاسباب اور ان اسباب میں حقیقی معنی میں اثر پیدا کرنے کی جس ذات میں صفت ہے، وہ بھروسہ صرف پروردگار عالم کی ذات اقدس پر ہی کرتا ہے. تو توکل دراصل ایک ایسا بھروسہ، اعتماد اور یقین کا نام ہے اپنے پروردگار عالم پر کہ جو وحدہ لا شریک ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، حکیم اور علیم ہے، سمیع اور بصیر ہے. اور پروردگار عالم کی جو صفت وکیل ہے، جب انسان اس کی صفت وکیل کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اسی پر بھروسہ اور اعتماد کرتا ہے تو اس صفت کو پھر توکل سے تعبیر کیا جاتا ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اب آپ دیکھیے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک مقام سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ کچھ قراء حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اور کہیں سے کھانے کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں. تو آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا گیا کہ یہ متوکلون ہیں، توکل کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ نے فرمایا یہ متوکلون نہیں، یہ متأکلون ہیں. اللہ اکبر. فرمایا کہ یہ تو کھانے کے لیے یہاں پر اس انداز سے بیٹھے ہوئے ہیں. اب قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہی اہل ایمان بھروسہ اور توکل کرتے ہیں. ایک اور مقام پر فرمایا کہ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، کہ ان مشرکین کفار سے آپ اعراض فرما لیجئے. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہی بھروسہ کیجئے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور تمہارے لیے اگر کوئی بہترین کارساز ہو سکتا ہے جو تمہارے لیے کفایت کر سکتا ہے، کافی ہو سکتا ہے، وہ صرف پروردگار عالم کی ذات اقدس ہے. ایک اور مقام پر فرمایا کہ قل هو ربی لا الہ الا هو علیہ توکلت و الیہ متاب. فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی وحدہ لا شریک نہیں ہے اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہی توکل کرنے والا ہوں. اور ایک اور مقام پر فرمایا کہ توکل علی الحی، اس ذات اقدس پر توکل اور بھروسہ کرو جو ہمیشہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، جس کی صفت حی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی اس صفت کی برکت سے تمام تر عالم میں حیات موجود ہے. اور فرمایا کہ قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون. فرمایا کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور تمام بھروسہ کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں. اور پھر یہاں تک فرما دیا کہ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. ایک حدیث پر میں یہ بات مکمل کروں گا کہ اس سے توکل کی پوری ڈیفینیشن اور اس کا جو پیراڈائم ہے وہ سمجھ آ جاتا ہے. ایک شخص جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آ کر اس نے سوال کیا کہ کیا میں اپنے اونٹ کو باندھوں اور پھر توکل کروں، یا اونٹ کو کھلا چھوڑ دوں اور پھر توکل کروں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اعقلھا وتوکل، پہلے اپنے اونٹ کو باندھو اور پھر توکل کرو. اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ توکل اس بات کا نام نہیں ہے کہ انسان تمام تر علائق، اسباب اور تدابیر کو ترک کرنے کے بعد کہیں بیٹھ جائے اور یہ انتظار کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب سے رزق عطا ہوگا، بلکہ توکل کی تعریف میں کمال اس وقت انسان کو نصیب ہوگا کہ جب وہ تدبیر بھی اختیار کرے، تقدیر پر بھی ایمان رکھے اور بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر رکھے کہ اسباب میں دراصل جو اثر پیدا کرنے والی ذات ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی. سبحان اللہ، اللہ ہی کی ذات ہے جو اسباب میں اثر پیدا کرتی ہے، نتیجہ اس کے ہاتھ میں. کوشش کرتے رہیے. ہاں، جو محنت کرتا ہے اس کو پھل مل جاتا ہے، جو کوشش کرتا ہے وہ کسی نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے. اچھی گفتگو ہو رہی ہے. کچھ ایسے سوالات بھی ہیں جو عام فہم آدمی آسانی سے سمجھے تو اچھا ہے، نتائج اچھے آئیں گے. لوٹ کر آئیں گے. الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. عزائمن خوش آمدید. ایک تو یہ چیز ہے کہ جس کو ہم بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ
اللہ ہی پہ توکل کریں، بھروسہ کریں، اعتماد کریں۔ دوسری یہ چیز ہے کہ کوئی اللہ ہی کے نام پہ اللہ کا بھروسہ اپنے ذمہ لے لے، یعنی کوئی کہتے کہ جی میں ہوں نا، میں کروا دوں گا۔ مجھے تو یاد آتا ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ کسی کے کام کو جو آپ کل ارادہ رکھتے ہیں کرنے کا، اس کے لیے بھی یہ نہ کہیں سوائے یہ کہ اللہ کروائے گا، اللہ کروا سکتا ہے، اللہ نے انشاءاللہ کروانا ہے اگر وہ چاہے گا۔ تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے قاری صاحب کہ آپ میرے کام میں ذرا جھاڑ پھونک کر دیں، دم درود کر دیں، یا آپ میرے کام میں مجھے کوئی تعویذ لکھ کے دے دیں کہ وہ میرا بگڑا ہوا کام بن جائے یا محبوب آپ کے قدموں میں آ جائے؟ وہ خود فٹ پاتھوں پہ رول رہے ہوتے ہیں جو ہمارے محبوب ہمارے قدموں میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین بغیر حساب و کتاب کے جنت میں ڈالے گا، صحیح، اور آپ نے ان کی تعداد 70,000 بتائی۔ ایسا ہی ہے۔ پھر آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں اللہ رب العالمین کے حضور سجدہ ریز ہوا، میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ 70,000 تو بہت کم ہے، آپ اس تعداد کو بڑھائیں۔ صحیح، اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو شرف قبولیت بخشا، اور ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اللہ رب العالمین اللہ اکبر۔ اور بغیر حساب کی جنت میں جائیں۔ صحابہ کہتے ہیں آپ یہ بات کر کے حجرت میں تشریف لے گئے، ہم آپس میں باتیں کرنے لگے اس ٹاپک پہ کہ وہ کون خوش نصیب ہوں گے۔ تو کوئی ہم میں سے کہنے لگا وہ ہوں گے جو اہل کتاب تھے تو بھی مسلمان تھے، پھر انہوں نے اب اسلام بھی قبول کر لیا، یا وہ جنہوں نے پہلے بھی ہجرت کی، اب بھی حبشہ کی اور مدینہ کی طرف بھی کی، وغیرہ وغیرہ۔ اتنے میں اللہ کے رسول تشریف لے آئے، تو ہم نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون خوش نصیب ہیں جو 70,000 کی تعداد میں بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے؟ آپ نے ان کا پہلا وصف جو بتایا، فرمایا لا یسترقون، وہ استرقاء نہیں کرتے ہوں گے۔ تو کیا چیز ہے بھلا؟ استرقاء کہتے ہیں، یہ باب استفعال ہے جس میں دم جھاڑے کی طلب ہے۔ اچھا، جیسے ہم کہتے ہیں نا استغفار، یعنی مغفرت کی طلب، بخشش چاہنا، دم جھاڑا چاہنا۔ ایک یہ ہے کہ آپ کو کوئی دعا یاد ہے، مثلاً آپ نے پڑھی، اپنے ہاتھ پہ پھونکا اور آپ نے اپنے جسم پہ اسے گھما دیا، صحیح، یہ آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے حصار میں دے دیا۔ ٹھیک ہے، دعائیں ہمیں شر سے بچاتی ہیں۔ صحیح، تو وہ جو استرقاء ہے، مثلاً سلام پھرا، وہ دائیں بائیں امام صاحب کے بوتلیں رکھی ہوئی ہیں، وہ کیوں رکھی ہوئی ہیں؟ ابھی یہ تراویحوں میں اکثر ہوگا، ایسے ہی محراب بھرے ہوئے ہوں گے بوتلوں سے، ڈھکنے کھلے ہوئے ہوں گے، اور وہ جو سلام پھیرے گا پھر سب بوتلوں، کہیں شو 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 اور کہیں تھو تھو تھو، کہیں شف شف، اس طرح الگ الگ ان کے مختلف طریقے ہیں۔ آوازیں، پھر انہی آوازوں سے وہ لوگ معروف بھی ہو جاتے ہیں، ہاں، پھوکو والے، پھونکو والے، شف شف والے، یعنی اس طرح مختلف آوازوں سے وہ معروف ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں، امام صاحب میرا گھٹنا 2 دن سے درد کر رہا ہے، ذرا پھونک مارنا نا، پھر امام صاحب نے دم کر دیا، پھر عصر کو آئے پھر یہی، پھر مغرب کو آئے پھر یہی۔ کوئی سر درد کو لے کر بیٹھا ہوا ہے، یعنی اللہ پر کوئی توکل نہیں ہے۔ اچھا، حالانکہ یہ چیز جو اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ ایک خاتون آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور وہ یہ کہنے آئی کہ یا رسول اللہ میں عورت زاد ہوں، مجھے مرگی کی بیماری ہے، اور میں کہیں بھی بازار میں ہوں، راستے میں ہوں، کہیں بھی دورہ پڑتا ہے میں گر جاتی ہوں، اور میرا لباس جیسے قمیض پیٹ سے ہٹ گیا یا کوئی اس طرح دورے کی کیفیت میں مجھے معلوم نہیں ہوتا، اللہ سے دعا کریں اللہ میری یہ بیماری دور کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا عجیب و غریب اور مشکل ترین سوال اس سے کیا۔ آپ نے فرمایا تجھے بیماری سے شفا چاہیے یا جنت چاہیے؟ اللہ اکبر، اب مسلمان کو تو دونوں چیزیں چاہیے، شفا بھی چاہیے، ربنا آتنا فی اور الدنیا، بالکل، اور جنت بھی چاہیے۔ جی، اب وہ سوچ سوچ کے کہنے لگی یا رسول اللہ چاہیے تو مجھے جنت، چاہیے تو مجھے جنت، لیکن میں عورت زاد ہوں، آپ میرے لیے چلو یہ دعا فرما دیں کہ اگر میں کبھی بے ہوش ہو کر دورے میں گروں تو میرا سطر نہ کھلے، صحیح، میرا جسم نہ کھلے۔ صحیح، آپ نے دعا فرما دی۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ نے یہ کیوں فرمایا کہ جنت چاہیے یا اس سے شفا چاہیے؟ یعنی بیماری کا جنت سے کیا لنک تھا؟ وہ لنک یہ تھا کہ مسلمان کو جب بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، سبحان اللہ، اور گناہوں کی معافی کے نتیجے میں جنت اس کی منتظر ہے۔
जब उसके जिस्म पे दाग ही नहीं ठीक है। है तो जन्नत में तो एक बेदाग अर्ज जाएंगे। सवाल ये पैदा होता है कि अगर तकलीफ हो रही है तो फिर वो तवक्कुल करके बैठा रहे। डॉक्टर साहब ये मैं आपसे पूछने लगा हूं कि अगर मुझे घुटने में दर्द हो अभी रहा है, मेरी बात अधूरी, तवक्कुल का मैं माना ये भी भी जरूरी। मुझसे पूछे, मैं बताऊंगा। अभी वो जो मैं चार बातें कहना चाह रहा था, वो तो अभी तो एक ही बात नहीं इनायत हुई। फरमाए, इनायत फरमाए। वो ये कि आपने फरमाया ला यस्तरिकु, कि वो दम झाड़ा और ये जो रुकिया वगैरह जो हमारे यहाँ मशहूर है, ये नहीं करते। ठीक है। जो राकी हजरात ने अपना कारोबार खोला हुआ है वो ये नहीं करते। दूसरा फरमाया वला यततय्यरून, दूसरी किस्म उन लोगों की होगी जो ये परिंदों से फाल नहीं लेते थे। अच्छा, वो दौर जालियत में एक तरीका था, जब किसी काम के लिए सफ़र के लिए जाते थे तो आगे देखते परिंदे बैठे हुए, कोई कंकर उठाया और कंकर फेंका, कंकर फेंका तो परिंदे कभी दाएं उड़ जाते थे तो कहते थे सफ़र मुबारक है, अच्छा, कभी बाएं उड़ जाते थे कहते थे सफ़र मनहूस है, अच्छा, कभी सीधे उड़ जाते थे या कुछ दाएं चले गए कुछ बाएं चले जाए तो वो कहते थे सफ़र रिस्की है। और जो कहीं ना जाए ढीठों बैठे रहे। नहीं ऐसा तो होगा ही नहीं। वो तो फिर हंडिया की जीनत बनेंगे फिर वो। आज भी लोग इस तरह फाल निकलवा रहे होते हैं। मैच का रिजल्ट क्या आएगा? तोता निकालेगा राइट लेफ्ट, ये चल रहा है। अब वो जो तोता निकालेगा वो पर्चियां उस बंदे ने पहले से लिखी हुई होती है, पहले से लिखी ऐसे हुई ही? होती है। अब वो तोता क्या जाने हमारी, उस तोते को अपनी किस्मत का पता नहीं। और यकीन मानिए वो प्रोफेसर का बोर्ड लगाए हुए होते हैं और उनकी वजह से जो इन जैसे असली प्रोफेसर हैं ये किसी को प्रोफेसर कहते हुए शर्माते हैं। प्रोफेसर साहब से पूछ ही लूंगा, आपने इशारा भी कर दिया है, ये गैर अखलाकी हो जाएगा कि मैं उनको इग्नोर करूं। ये जरा इस बात का मैं आपसे भी जवाब चाहता हूं कि क्या दर्द हो रहा है तो बैठे रहें कि जन्नत मिलेगी? वैसे भी देखें इसमें दो तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो यह है कि दम करना एक अलग मसला है और तवक्कुल करना और इलाज करवाना। मिर्गी के से मुतालिक एक हदीस पेश की गई। देखिए हज़रत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जब ताउन का मर्ज़ एक इलाके में शाम में फैलना शुरू हुआ और आप शाम के बॉर्डर पर पहुँचे और मालूम हुआ कि यहाँ पर ताउन है, तो बाज़ सहाबा की राय ये थी कि इस शहर में दाखिल हुआ जाए, बाज़ ने दाखिले से मना किया। मुख्तसर ये कि बड़ी तवील हदीस है, तो उसका नतीजा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये निकाला कि नफ़िर्रु मिन क़दरिल्लाहि इला क़दरिल्लाह। जब हम तदबीर को इख्तियार करते हैं तो ये तकदीर के मुनाफी नहीं होता, क्योंकि तकदीर का इल्म हमारे पास नहीं, तो हम दरअसल तदाबीर के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला की एक तकदीर से दूसरी तकदीर की तरफ सफ़र करके अल्लाह पर भरोसा करते हुए हम उसकी रहमत को तलाश कर रहे होते हैं। बुखारी शरीफ की हदीस है कि जब सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन सफ़र में थे और कबीले के एक सरदार को एक बिच्छू ने या सांप ने डस लिया, तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ने सूरह फातिहा पढ़कर दम किया और वो शख्स शिफायाब हो गया। और उसके बदले में इलाके के लोगों ने सहाबा किराम को बकरियों का एक रेवड़ तोहफे में पेश कर दिया। वो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सवाल किया कि वमा युदरी का अन्नहा रुक़या, तुम्हें ये कैसे पता चला कि सूरह फातिहा दम करने वाली एक ऐसी सूरत है कि इसमें अल्लाह ताला ने शिफा को रखा है? तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन बकरियों में मेरा हिस्सा भी शामिल करो। तो मैं ये समझता हूँ कि इलाज तो ज़रूर करवाना चाहिए। अगर किसी खातून को खुदा न खास्ता मिर्गी है तो उसे चाहिए कि वो भी अपना इलाज करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर वही अगर परवरदिगार आलम ये इल्म अता फरमा देता है कि इस मर्ज़ का इलाज नहीं है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे सब्र की तलकीन करते हुए जन्नत की बशारत दे देते हैं, तो दूसरी तरफ ये भी है कि जुज़ाम के मरीज़ से ऐसे भागो जैसे तुम शेर से इज्तनाब करते हो। और एक रवायत में ये भी है कि कोई बीमारी उड़कर नहीं लगती। कोरोना के दौर में ये बहुत ज़्यादा डिबेट हमारे यहाँ चलती रही। तो बात क्या है कि हमें तदबीर भी करनी है, ये भी सुन्नत का तरीका है। हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया कोई बीमारी ऐसी नहीं जिसका अल्लाह ताला ने इलाज सिवाय मौत के तुम्हारे लिए न रख दिया हो। और दूसरी तरफ हमें तदबीर भी करनी है, इलाज भी करना है, दवा भी करनी है जो सुन्नत है। लेकिन उस दवा में तासीर कौन डालेगा? हमें क्या अपने असबाब इख्तियार नहीं करने, हमें जरूर असबाब इख्तियार करने। उस दम के अंदर असर कौन डालेगा? वो परवरदिगार आलम की ज़ात है, बहुत खुदा ही है जो उसमें असर डालने वाला है। मैंने अभी वापस ही लौट कर आना है, कारी साहब से बात पूछनी है कि अल्लाह के कलाम में तो शिफा है, तो अगर सूरह फातिहा कोई किसी के लिए पढ़ रहा है और वो कह रहा है कि जी फूंकते हैं, तो इसमें कोई कबात है? और फिर मौलाना इमरान बशीर साहब से भी इस तरह के सवाल पूछूंगा। लौट कर आए अलिफ लाम मीम में, आपका इंतजार है।
ناظرین من خوش آمدید. میں آپ کو بارہا کہہ رہا ہوں کہ اس پہ بھروسہ کریں جس پہ آپ نہ چاہتے بھی بھروسہ کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہوئے بھی آپ کی چاہتوں کا خیال رکھتا ہے. کون؟ جب آپ پوری زندگی میں بلکہ دن میں ہوش میں ہوتے ہیں, اپنی بڑی فکر کرتے ہیں کہیں چوٹ نہ لگ جائے, کہیں کوئی چیز مس نہ ہو جائے, ضرورتیں پوری ہوں, حاجتیں پوری ہوں, مگر آپ نیند میں چلے جاتے ہیں تو غفلت میں ہوتے ہیں. کتنا پیارا ہے آپ کا رب جو نیند میں بھی آپ کی پرواہ کرتا ہے. جب آپ کے بس میں کچھ نہیں ہوتا وہ آپ کے لیے مہربان ہوتا ہے. ویسے ہی جب آپ اپنے آپ کو بڑا مختار سمجھتے ہیں, لہٰذا اس پہ بھروسہ کریں اور وہ بھروسہ کرنے والوں کے لیے کافی ہے. سوالات چل رہے ہیں اور مولانا عمران بشیر صاحب تشریف فرمائے. میں آپ سے ایک اس نوعیت کے سوال پوچھ رہا ہوں کہ یہ ایک پیچیدہ بھی ہے مگر جدید دور کے تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے بھی ہے. آج کل جو عورتیں ظاہر حاملہ ہوتی ہیں, الٹرا ساؤنڈ کے لیے پہنچ جاتی ہیں, پیٹ میں کیا ہے, بچہ ہے, لڑکا ہے, لڑکی ہے, کیا یہ توکل کے برعکس ہے, یہ پوچھنا, یہ معلومات لینا اور پھر اس پہ توکل کر لینا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے صحیح علم تو اللہ کے پاس ہے, باقی انفارمیشن لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور جو قرآن پاک کی آیت ہے نا کہ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت اور ما فی الارحام, تو وہ ارحام میں کیا ہے, اللہ نے کیا رکھا ہے, وہ شقی سعید ہونے کے اعتبار سے بھی ہے, کیا اس نے کرنا ہے, کیسے رہنا ہے. باقی مرد ہے, عورت ہے, اگر کچھ سائنس کی تحقیق سے اگر ہمیں علم ہو جاتا ہے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. لیکن اس پہ اعتماد یا توکل کرنا کہ جو کہہ رہے ہیں وہی ہونا ہے تو یہ غلط ہے. انفارمیشن لینے میں کوئی حرج نہیں. یہی چیز اگر قاری صاحب پیر صاحب بتا رہا تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ وہ بھی اگر کہہ رہا ہے جی انشاءاللہ میں نے دعا دی ہے بیٹا ہونا ہے, تو اس میں ڈاکٹر بھی تو پیشنٹ کو ہی اپنے علم کی بنیاد پہ نہیں, اگر کوئی بھی بندہ انشاءاللہ کہتا ہے نا پھر صحیح ہے, پھر کوئی حرج نہیں, کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ وہ معاملہ تو پھر اللہ پہ چلا گیا نا, پھر اس کے ہاتھ میں رہا ہی نہیں. ٹھیک ہے. ہاں اگر وہ یہ کہے میں نے کہہ دیا اور میں نے ایسی پھونک ماری ہے کہ بیٹا ہی ہوگا, دنیا کی کوئی طاقت, اب یہ چیز یہ تو پھر وہ اس توکل کے بھی منافی ہے اور یہ دعویٰ بھی کٹی ہوئے گی, نہیں تو کٹا تو ہوئے گا ہی نا. تو وہ تو خیر قرآن پاک کی آیت کی طرح جو حضرت نے فرمایا نا یہب لمن یشاء اناسا و یہب لمن یشاء چاہے بیٹے تھے بیٹا دونوں اور سب یہ جو جیسے بات بھی ہوئی کہ فال نکالنا, کھیلوں کے نتائج نکالنا, کون جیتے گا میچ, کیا ہوگا کل کے دن, یہ چیزیں کیسی ہیں, توکل کے برعکس ہیں؟ 100% برعکس ہیں جی. ان چیزوں میں تو پہلی بات یہ ہے کہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے, اور جو دوسروں کے حالات صحیح کرنے کے لیے بیٹھے ہیں پہلے سب سے پہلے تو یہ دیکھیں ان کے اپنے حالات کیا ہیں. اگر وہ اپنے حالات ٹھیک نہیں کر سکتے تو کر سکتے بھی ہوں. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک موصوف بڑے وی آئی پی سیٹ اپ میں اور گیٹ اپ میں بیٹھے ہیں تو ان سے انفارمیشن لینا یا اس طرح کی رہنمائی لینا, اس کو سختی سے منع کیا گیا ہے. 100% بچنا چاہیے اور اللہ کی ذات پہ توکل اور اعتماد. اور قبلہ ڈاکٹر مفتی عمیر صاحب نے بڑی خوبصورت بات فرمائی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے. اس میں مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ حضرت عمر نے فرمایا, قرہ حضرات بیٹھے ہوئے تھے اور حکمن فرمایا جی یا معاشر القراء فاستبقوا الخیرات ولا تکونوا عیالا علی المسلمین, کہ اے قرآن کی خدمت کرنے والا, حالانکہ قرآن کی خدمت کر رہے ہیں پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ فاستبقوا الخیرات, خیر کے کاموں میں ہمت کر کے آگے بڑھیں. خیرات سے کیا مراد کہ اپنا روزگار کو تلاش کرنے میں ہمت کریں. ولا تکونوا عیالا علی المسلمین, مسلمانوں میں بوجھ مت بنیں. واہ, تو ہم نے مجھے آپ کی بات سے سورہ جمعہ یاد آ گئی کہ جب تم نماز پڑھ لو منتشر ہو جاؤ, وابتغوا من فضل اللہ. وابتغوا من فضل اللہ, بہت اچھی بات آپ نے کی. اور فضل کسی بھی ایک بات چھوٹی سی, ہم گھر کے اوپر بڑا سا عموماً لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی. یہ فضل تب ہے کہ اگر ہم نے رزق حلال اور دوسروں کا مال پہ ڈکیٹی نہیں ماری, اور اگر ہم نے دوسروں پہ مال کو ہڑپ کر کے یا 2 نمبری سے کما کے, تو پھر فضل کی بجائے قہر لکھنا چاہیے. صحیح ہے, پھر یہ فضل نہیں اللہ کا, پھر یہ قہر. اگر 2 نمبری سے کمایا ہے, ٹھیک ہے, یا کسی کا حق مار کے لیا ہے, یا ظلم یا رشوت یا کوئی بھی ایسی صورت ٹھیک ہے, جس سے دوسروں کو نقصان پہنچ کر, تو فضل تب ہی ہے جب اس کے جو شریعت نے نظام دی اس کے مطابق لے. خوبصورت, بہت اچھے. ڈاکٹر صاحب ارادی چیزوں پہ, یا میں کہتا ہوں کہ وہ چیزیں جو ہمارے بس میں ہیں, ہمارے اختیار میں ہیں, اس پہ میں توکل کر لوں وہ بہتر ہے, یا جو میرے بس میں نہیں ہے, اب وہ بس میں نہیں ہے تو پھر ظاہر توکل کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے میرا. مثلا اب میرا نہیں بس چلتا کہ میں اپنی زندگی کو بڑھا سکوں, 200 سال جی سکوں, اس پہ توکل ہے, یا جس پہ میرا بس ہے اس پہ توکل ہے؟ دیکھیے ویسے ہی میں مفتی صاحب کی بات سے میں اس کو ریلیٹ کروں گا کہ جو قرآن مجید میں ہے کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, ہمارے ہاں اب پریگننسی کے اندر اگر اب ایسے الٹرا ساؤنڈ آ گئے ہیں کہ جس میں جینڈر کو پہلے ڈیٹیکٹ کر لیا جاتا ہے کہ اس کا جینڈر کیا ہے. یاد رکھ لیں کہ عالم غیب کا عالم بھی اللہ ہے اور عالم شہادت کا عالم بھی اللہ ہے. اللہ اکبر. اگر کوئی یہ گمان رکھتا ہے کہ عالم غیب
کا عالم صرف اللہ ہے اور وہ نعوذ باللہ اللہ کے لیے بھی غیب ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے، غیب ہمارے نقطہ نظر سے ہے۔ تو عالم شہادت کا عالم بھی اللہ ہے، عالم غیب کا عالم بھی اللہ ہے۔ اب اگر وہ کسی اسباب کے ساتھ کسی کو یہ علم عطا کر دیتا ہے یا بطور وحی کوئی علم اپنے نبی کو عطا ہو جاتا ہے، تو جسے وہ اس میں پسند کرے۔ تو یہ اس کا اشتباہ ہے، اس کا ارادہ ہے۔ ہاں تو ڈاکٹر اگر یہ بتا رہا ہے تو ظاہر ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کے ذریعے سے بتا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات یہ کہ یعلم ما فی الارحام میں من فی الارحام نہیں کہا گیا، ما فی الارحام ہے۔ یہ تو اشیاء کے لیے ہے۔ اور اس ماں کے اندر عموم ہے کہ وہ، جس طرح مفتی صاحب نے بھی وضاحت کی کہ وہ شقی ہے یا سعید ہے، زندہ ہے یا مردہ ہے، مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، اس کی تقدیر کے تمام تر احوال وہ اس کے اندر اللہ رب کریم نے بیان فرمائے۔ پھر دوسرا جہاں تک آپ نے فرمایا کہ ایک چیز میرے بس میں ہے اور ایک چیز میرے اختیار میں نہیں ہے، دیکھیے اہل ایمان کی صفت یہ ہے کہ کوئی چیز اختیار میں ہو یا اختیار سے ماورا ہو، وہ بہر صورت پروردگار عالم کی ذات و صفات پر وہ توکل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی مجھے بظاہر ایک چیز لگ رہی ہے کہ یہ میرے کنٹرول سے باہر ہے، میری حدود سے ماورا ہے، میرے اختیار سے باہر ہے، میں اپنی قوت اپنے اختیار سے میں اس پر نہ قابو پا سکتا ہوں، نہ اس مسئلے کو حل کر سکتا ہوں، اس وقت تو انسان کے توکل کی صفت زیادہ ظاہر ہوتی ہے۔ دیکھیے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، نار نمروز جو ہے وہ بھڑک رہی ہے اور جبریل امین حاضر ہو رہے ہیں کہ آپ حکم کریں، جی لیکن آپ کیا فرما رہے ہیں کہ جس ذات اقدس نے مجھے مبعوث کیا ہے اس کو میرے احوال کلی طور پر معلوم ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ پر توکل فرما رہے ہیں۔ تو لہٰذا کوئی چیز آپ کے اختیار میں ہو یا آپ کے اختیار میں نہ ہو، بلکہ مجھے یہ کہنے دیجئے جب کوئی چیز آپ کی حدود سے، آپ کے علم سے ماورا ہو، آپ کے اختیار سے ماورا ہو، آپ کی قدرت سے ماورا ہو، تو اس وقت بندے کی صفت توکل جو ہے وہ زیادہ وہ پورٹری کرتے، زیادہ اظہار وجہ فرمایا آپ نے۔ قاری صاحب وہ مجھے یاد آتا ہے کہ یمن سے جو قافلہ آیا کرتا تھا حج کے لیے، وہ اکثر یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ پہ توکل کر کے آئیں، زیادہ راہ نہیں رکھتے تھے اپنے ساتھ، اور پھر وہ وہاں پر آ کر بھیک مانگتے تھے، گداگری کرتے تھے، شاید اس کو منع بھی کیا جی بالکل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، منع فرمایا۔ جب آپ کو پتہ چلا تو آپ نے منع فرمایا اور فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، یہ سارے ساز و سامان لو لیکن تقوی کو پیچھے نہ چھوڑو۔ سبحان اللہ۔ حج کے سفر میں تقوی بھی تمہارے ساتھ زیادہ راہ ہونا چاہیے، باقی اسباب الجس کا علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت وضاحت کی اس کی کہ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر، یعنی اسباب اور علل کو تو اختیار کر، اب نتیجہ کیا نکلے گا یہ اللہ پہ چھوڑ۔ سبحان اللہ۔ تیرا کام ہے دکان کھول کے بیٹھنا، گاہک بھیجنا، تیرے گلے میں پیسے ڈالنا، یہ اس کا کام ہے، یہ سوچنا تیرا کام نہیں، تیرا کام صرف ٹائم پر دکان کھولنا اور ٹائم پر بند کرنا۔ اچھا یہ ایلیمنٹ ہمیں سست تو نہیں بنا دیتا، سست بیٹھے ہوئے جی کوئی محنت ہی نہیں کر رہا، اللہ پہ توکل ہے؟ نہیں، محنت تو یہی ہے نا، سارا دن انتظار کرنا گاہک کا، یہ کم الانتظار اشد من الموت، جی ایسے ہی۔ یہ تو سب سے بڑی محنت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا، جیسے مکان کی چھت پہ لوگ سوتے ہیں نا گرمیوں میں، آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص مکان کی منڈیر اوپر، جو چھت کے اوپر منڈیر ہوتی ہے، وہ منڈیر نہیں بناتا اور ایسے ان چھتوں پہ سو جاتے ہیں، فرمایا اللہ کا کوئی ذمہ نہیں، اللہ اکبر، اللہ کا کوئی ذمہ نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا جو گھروں میں سوتے ہیں اندر سے بسم اللہ پڑھ کے کنڈی نہیں لگاتے، اللہ کا کوئی ذمہ نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا جو بندہ بسم اللہ پڑھ کر گھر کی کنڈی اندر سے بند کرتا ہے، فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کہ شیطان اس گھر کی دہلیز پار نہیں کر سکتا جس کی کنڈی بسم اللہ پڑھ کر بند کی گئی ہو۔ یہ سب اللہ پر توکل ہے۔ بے شک۔ آپ نے یعنی یہ بہت، قرآن بھی کہتا ہے من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، اور یہ ایک ایسی صفت ہے کہ آپ کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گی۔ اگر آپ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پر صفت پہ اس پہ توکل کرتے ہیں، توکل کا اصل معنی یہ ہے بندہ اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دے، اور توکل علی اللہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے اللہ کے حوالے کر دیا۔ اللہ میں کچھ نہیں ہوں، میرا محافظ، میرا نگران، میرا رازق، میرا مالک، میرا خالق، سب کچھ تو۔ سبحان اللہ، سبحان یعنی آپ نے سب کچھ اللہ کے ذمہ ڈال دیا، اور اللہ تعالیٰ پھر اپنی ذمہ داری نبھانا خوب بہت جانتا خوبی سے نبھاتا ہے۔ اس کے نام ہے صفات میں سے المانع، یعنی وہ جو روکتا ہے دوستوں کے لیے، نیککاروں کے لیے، ان چیزوں کو جو ان کے لیے شاید سازگار نہ ہو۔ عرفان رمضان، عرفان
ज़ाहिरन खुश आमदीद कहता हूँ, बात तवक्कुल पे हो रही है, भरोसे एतमाद पे हो रही है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पे किया जाता है। अभी बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा कलाम था जिसमें कारी साहब ने कुछ चीज़ें भी हमें दिखाई, हमने उससे बात की, और ये ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू थी जो हमारे उस पहलू से ताल्लुक़ रखती है जिसमें हमारी अपनी मार्फत का सफ़र है। मगर बात घूम के हम दोबारा से तवक्कुल पे लाने की कोशिश करते हैं। मिजाज क्या होना चाहिए मुतवक्किल का, जो अल्लाह पे भरोसा करता है, उसको हर वक्त अल्लाह पे भरोसा रखना है या कुछ चीज़ों पे खुद भी तदबीर बनानी है, और तदबीर और तवक्कुल का एतदाल कहाँ पे कायम करना है, इस पे हम बात करना चाह रहे हैं। कारी साहब, ये मैं आपसे वजाहत चाहता हूँ कि एक मुसलमान का मिजाज क्या होना चाहिए। मसलन अगर वो कोई प्लानिंग कर रहा है 5 साल पुरानी, 5 साल आगे की, वो चीज़ें तरतीब बना रहा है कि 10 साल बाद यहाँ आऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, इसमें कोई इश्काल तो नहीं है? तदबीर को तवक्कुल के साथ टकरा तो नहीं सकते? नहीं, वो भले 50 साल की बनाए लेकिन उसमें अल्लाह को ज़रूर शामिल करें। इंशाअल्लाह। ये जुमला ज़रूर कहे कि इसीलिए कुरान ने कहा ला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदन इल्ला अन यशा अल्लाह। अल्लाह ने वही रोक दी। अल्लाह के रसूल ने सहवन, इंशाअल्लाह का लफ्ज़ सहवन आपके मुंह से उस वक्त नहीं निकला। यहूद ने पूछा, सवाल किया, आपने फरमाया कल बताऊंगा। वो कल, इतने दिन गुजरे गए, वो कल नहीं आ रहे। लोग मजाक उड़ा। अब जब जिब्रील आए तो पहली बात यही कि अल्लाह के हबीब, आइंदा के लिए आप ये एक आदत बना लो कि कोई बात अपने ऊपर नहीं लो, अल्लाह पे छोड़ो। लेकिन हमारे यहाँ इंशाअल्लाह एक मज़ाक भी बन गया, कोई काम ना करना हो ना, हाँ इंशाअल्लाह, तो ये तो हमारी खराबी, हमारी खराबी है ना, ये इसकी भी हमारी तनकीद खराबी होनी है। चाहिए। ये इंशाअल्लाह की खराबी नहीं है, ये ऐसा ही। हमारी हमारे मिजाजों की खराबी। और इसको हम मुसलमान गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं, जो हमें नहीं करना उस पर इंशाअल्लाह कह रहे हैं, अल्लाह चाहे तो होगा। अच्छा कारी साहब, इस पर भी ज़रा वजाहत फरमा दीजिएगा कि हमारा अब वास्ता पड़ गया एक मुश्किल के साथ जिसमें हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसे में उस आदमी के पास जाना जो आलिम है और उस पर एतमाद करना कि तुमने दवा लिखी है, मैं ये दवा खा लूँ, ये तवक्कुल अल्लाह। आलिम तो दवा देता ही नहीं है। आलिम से मुराद डॉक्टर, तबीब, हाँ, प्रोफेसर, जी, पीएचडी जी, वाला, जी। वो आलिम ही होता है या जाहिल होता है? वो नहीं, वो आलिम नहीं कहलाता, वो डॉक्टर कहलाता है। सही, स्कॉलर्स हम लोग कहते हैं आम अंग्रेजी ज़ुबान में। जी जी। हाँ, तो आप उसके पास जब गए हैं, आप वहाँ भी दिल में यही नज़रिया रखें, चूँकि अल्लाह के रसूल ने खुद साहबा को इलाज बताएं। एक शख्स आता है, या रसूल अल्लाह, मेरे भाई को पेट में तकलीफ़ से मोशन लगे, आपने फरमाया उसे शहद खिलाओ, उसके मोशन बढ़ गए। आपने फिर आया, तो आपने फरमाया फिर शहद पिलाओ, वो फिर आया। तीसरी दफ़ा भी उस आपने यही, जो चौथी दफ़ा आया कि या रसूलल्लाह मेरा भाई अब ठीक हो गया, आपने फरमाया अल्लाह ने सही कहा है कि शहद में शिफा है, लेकिन तेरे भाई का पेट झूठा था जो इस हुक्म को, इस शिफा को मान नहीं रहा था, आखिर उसको मानना पड़ा। वो माना यानी ठीक हो गया। तो यानी अल्लाह के रसूल ने भी ये तदबीरें इख्तियार की हैं। बाद मौक़ों पर बाद साहबा को कहा कि ये चीज़ इस्तेमाल ना करो। हज़रत अली से एक मौके पर कहा कि आपके लिए ये चीज़ बेहतर है, आप नए नए बीमारी से उठे हो, आपके लिए ये चीज़ बेहतर है, आपने उसे खिलाई। तो मकसद कहने का ये है कि तदबीर इख्तियार करनी चाहिए, लेकिन उसका अंजाम, उसका मामला, उसका असर वो अल्लाह पे छोड़ना चाहिए। बेहतर है। डॉक्टर साहब, ये भी एक वजाहत तलब गुफ्तगू है कि तदबीर के मामले में एतदाल बरतना एक मुसलमान का शेवा ये रहेगा। मगर किसी बुज़ुर्ग की दुआ, या हमारे यहाँ पुरानी तोहम परस्ती का सिलसिला भी चला रहा है, एक साहब ने कहा था ऐसे होता है, काली बिल्ली, इनसे भी हमारा तवक्कुल कहीं ना कहीं तशद्दुद का या इस्तराब का शिकार हो जाता है। देखिए, जितने सुपरस्टिशंस हैं कि काली बिल्ली ने अगर रास्ता काट लिया तो हमारा सफ़र ख़राब हो जाएगा, घर की छत पर कव्वे ने आकर अगर गुफ्तगू की, काएँ काएँ करने से कोई मेहमान आ जाएगा, हाथ में खुजली हो रही है तो इससे हमारे घर में पैसा आने वाला है, तो ये सब तवहुम परस्तियाँ हैं। और अहले ईमान को चाहिए कि इस तरह की बेअतदाली से और तवहुम परस्ती से इज्तनाब करें। और ईमान वालों को हुक्म यह है कि जब वो आज़म कर लें तो फिर वो अल्लाह तबारक व ताला पर तवक्कुल करें। आयत भी यही कहती है। आप देखिए कि वो हदीस जिसको बिल्कुल इब्तिदा में क़ारी साहब ने पढ़ा था, वो बीच में रह गई। उसमें एक सिफत क्या है कि जो अल्लाह ताला अहले ईमान में 70,000 अफराद को बिला हिसाब व किताब जन्नत में दाखिल कर रहा है, तो फरमाया वो अल्लाह तबारक व ताला पर तवक्कुल करने वाले होंगे। और एक हदीस में यहाँ तक आता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मुझे दिखाया गया कि मैदान हशर में अल्लाह के एक नबी तशरीफ़ लाए, उनके साथ सिर्फ एक उम्मती है, दूसरे नबी के साथ सिर्फ 2 उम्मती हैं, किसी के साथ कोई एक भी मानने वाला नहीं है। फिर मैंने देखा कि एक नबी ऐसे तशरीफ़ लाए कि जिनकी उम्मत के साथ एक जमे गफ़ीर है, तो मैं समझा कि शायद ये मेरी उम्मत के अफराद होंगे, तो फरमाया कि नहीं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मती हैं। फिर एक ऐसा जमे गफ़ीर आया कि जिससे सारे का सारा इलाका जो है वो भर गया, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम को बताया गया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो अल्लाह तबारक व ताला पर तवक्कुल करने वाले होंगे। तो मैं समझता हूँ कि ईमान वालों की सिफत यह है
کہ وہ بیلنس رستہ اختیار کرتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. تو جس میں یہ 3 صفات ہوں گی وہ حضور علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کو بطور رول ماڈل اختیار کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے جنگوں میں فتح کی، لیکن میدان جنگ میں کھڑے ہو کر. سبحان اللہ. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفے بھی درست فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی فرما رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم علاج بھی فرما رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور توکل کرنے کی تدبیر اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایمان والوں کو تلقین بھی فرما رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سپرسٹیشن سے باہر آنے کی ضرورت ہے، اور ایمان کی مضبوطی دراصل انسان کو اس بات کی طرف لے جاتی ہے کہ وہ صرف اپنا رخ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیے رکھتا ہے. بے شک. سبحان اللہ. مولانا صاحب جب اسی طرح اللہ کے رسول جب بھی کبھی گھر سے باہر تشریف لے جاتے ہیں نا کسی کام کے لیے، تو آپ پہلے زبان سے یہ جملہ ادا فرماتے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة. اور ہم تو افطار میں بھی عام طور سے جو دعا پڑھتے ہیں اس میں توکل کا ذکر آتا ہے. یہ بھی ایک اچھی بات ہے نا. آنا چاہیے، اچھی بات. آنا چاہیے، اچھی بات. قاری صاحب نے اتفاق نہیں کیا. مطلب یہ بھی بتا دیجیے، میں ابھی سوچ رہا تھا، ظاہر میں اشارہ کروں گا اور آپ پہنچ جائیں گے. سورہ تحریم میں ایک جگہ ذکر بھی آیا ہے اس بات کا کہ اللہ کافی ہے، اور پھر جبرائیل علیہ السلام کے لیے کہا گیا، اور مومنوں کے لیے بھی ان پہ بھی بھروسہ کیا جانا چاہیے. وہ معاونت کے لیے، مومنین کے لیے دوست ہیں آپس میں. تو ایک مومن دوسرے مومن پہ کس حد تک اعتماد اور بھروسہ کر سکتا ہے؟ کہیں یہ توکل کے راستے میں رکاوٹ تو نہیں ہے؟ تم یہ ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ کریں تعاشروا کالاقارب وتعاملوا کالاجانب، زندگی بھائیوں کی طرح گزاریں، لیکن معاملات جب آئے تو اس کو لکھت پڑھ کر کے، بلکہ قرآن پاک کی صریح آیت ہے کہ جب بھی تم کو معاملہ کرو تو آپس میں وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اس کو لکھ لیا کریں. تو یہ نہ لکھ کر بعد میں جو پچھتاوا ہے، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا پھر طبیعت پہ بوجھ نہ لانا کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا، بلکہ حکم دیا ہے کہ جو بھی معاملہ کریں اس کو خالی توکل پہ نہ رکھیں، بلکہ سوری اس کو لکھیں ضرور. صحیح ہے. لکھنا ضروری ہے، معاملات میں وضاحت ضروری ہے. خالی یہ کہنا بس ٹھیک ہے یہ اچھا ہوگا، نہیں، اس سے منع کیا گیا ہے. بلکہ حکم ہے کہ کسی پر آپ اچھائی کا لفظ بول رہے ہیں تو فرمایا کیا تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ سفر میں انسان کھلتا ہے. سفر کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ کھلتا ہے انسان. کیا تم نے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہے؟ تو معاملے میں بھی انسان کھلتا ہے. تو جو سفر میں اور معاملے میں ٹھیک چل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ واقعی اچھا انسان ہے، اچھا مسلمان ہے اور اچھا ایمان والا ہے. جس کے دکان میں بیٹھا تلاوت کر رہا ہے اور نیت کیا کر گھر سے لے کر آیا کہ آج میں نے خوب دیہڑ لگانی ہے، ذخیرہ اندوزی کرنی ہے، لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی کرنی ہے، تو اس تلاوت سے خاک ہی اللہ کے قریب ہوگا. کیا بات ہے. عبد الرحمن ابن ملجم ساری رات تلاوت کر رہا ہے، تسبیحات کر رہا ہے، اور ظالم انسان اس امت کا سب سے بڑا ظالم بن کے دنیا سے وہ گیا، شیر خدا جیسی ہستی کے سر کے 2 ٹکڑے کر رہا ہے. تو کہیں ہم ایسی عبادت تو نہیں کر رہے. جیسے فرمایا کہ گھر سے جب بھی نکلیں، حکم دیا گیا ہے کہ جملہ پڑھ کے نکلیں. پھر دیکھیں اللہ کی مدد کیسے آتی ہے. آپ جہاں میٹنگ کے لیے جا رہے ہیں اس پہ امید نہ ہو، آپ جو کاروبار کر رہے ہیں اس پہ امید نہ ہو، آپ کے جو ظاہریت پار سے اسباب ہیں اس پہ امید نہ ہو. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اے اللہ میں تیرے پہ توکل کر کے نکل رہا ہوں، اور نہ میں گناہوں سے بچ سکتا ہوں نہ میں نیکی کر سکتا ہوں. تو میں جب یہ بندہ پڑھتا ہے تو رب کی طرف سے 3 اعلان کیا جاتا ہے: ہدیتا، حفظتا، کفیتا وتنحى عنک الشیطان. تیری تجھے ہدایت دے دی گئی، تیری حفاظت کر دی گئی، تیری کفایت کر دی گئی، سبحان اللہ، اور شیطان کو تجھ سے دور کر دیا گیا. مطلب کیا خوبصورت گفتگو ہے. اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم پرندوں کو صرف دیکھ لو نا، لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر. سبحان اللہ. پرندوں کو دیکھو نا، صبح نکلتے ہیں، آج تک کوئی شکوہ سنا ہے کبھی ان کا کہ خالی پیٹ آئے ہو؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. کوئی ظاہری طور پر فیکٹری نہیں ہے، جاب نہیں، لیکن صبح نکلتے ہیں. ہم جو صبح سوئے رہتے ہیں نا، اللہ کا واسطہ ہے یہ عین سستی کی انتہا ہے، اور اللہ کی رحمتوں کو، برکتوں کو دھکیلنے والا معاملہ ہے کہ ہمیں رحمت نہیں چاہیے. ہم سوئے ہوں صبح، حضور دعا کر رہے ہیں اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما، اور ہم سو کے اس برکت کو ضائع کر رہے ہیں. سبحان اللہ. رات کو جلدی سونا، صبح جلدی. عمران بشیر صاحب رمضان میں چلیں سو جائیں اگر رات کو عبادت کر رہے ہیں تو، اور رات کو کرکٹ چل رہی ہے اور فضول چیزوں میں وقت ضائع ہو رہا ہے، اور صبح پھر سو رہے ہیں، پھر غلط بات. اچھی بات کی آپ نے، میں اس سے اتفاق بھی کرتا ہوں، تائید بھی کرتا ہوں. پوری دنیا میں دیکھیں آفس کب لگ رہے ہیں. ہاں، آپ چائنا چلیں، یورپ چلے جائیں. میں جب فرسٹ ٹائم گیا تو مغرب کی نماز کے بعد 2 لڑکوں کو اللہ نے توفیق دی، مسلمان
کلمہ پڑھا، ٹھیک ہے۔ وہ باہر آیا تو ساری لائٹیں بند، میں نے کہا لائٹ چلی گئی؟ یہاں کہتے لائٹ نہیں گئی، یہاں سونے کی تیاری۔ اللہ اکبر، بہت شکریہ مولانا عمران بشیر صاحب آپ کا، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب آپ کا، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عمیر صدیقی صاحب آپ کا۔ رحمت خدا کی بن کر ہے چھایا، عرفان رمضان، 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 عرفان